السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانیت کی سب سے عظیم ولادت کو کیوں خفیہ رکھا گیا؟ وہ ولادت جس پر پہرے بٹھائے گئے، وہ بچہ جسے تلاش کرنے کے لیے سادات کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، اور وہ امام جو پیدا تو ہو چکے مگر آج بھی پردہ غیبت میں ہے۔ آئیے روایات کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت، غیبت اور طویل عمر کے راز کو سمجھتے ہیں۔ اہل تشیع کی معتبر روایات کے مطابق بنی عباس کے خلفاء بخوبی جانتے تھے کہ رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کے مطابق 12واں امام مہدی علیہ السلام ہی ہوگا جو ان کے ظلم کی بنیادیں ہلا دے گا۔ اسی خوف کے تحت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پر پہرے دار مقرر کیے گئے۔ مخبروں کو حکم دیا گیا کہ بلا اجازت گھروں میں داخل ہو کر تلاشی لی جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ معتمد عباسی نے خاص طور پر ائمہ معصومین علیہ السلام کے گھروں میں ناگہانی چھاپوں کا حکم دے رکھا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ اللہ نے اپنی حجت کی ولادت کو خفیہ رکھا ہو۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے قتل کر دینے کی وجہ سے مخفی رکھی گئی۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بھی قتل کے اندیشے کے باعث پوشیدہ رکھی گئی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے قائم امام میں انبیاء کی سنتیں ہیں اور ان میں سے ایک سنت ولادت کا مخفی ہونا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت مخفی رکھی گئی تھی۔ اب آئیے اس مبارک رات کی طرف جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ 15 شعبان المعظم 255 ہجری سامرا میں حضرت امام حسن عسکری نے اپنی پھوپھی سیدہ حکیمہ خاتون کو بلایا اور فرمایا، پھوپھی جان، آج ہمارے گھر قیام فرمائیں۔ آج کی رات اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کر دے گا۔ جب سیدہ حکیمہ نے عرض کیا، فرزند کی والدہ کون ہوگی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، نرجس خاتون۔ حیرت یہ تھی کہ نرجس خاتون میں حمل کی کوئی ظاہری علامت موجود نہ تھی۔ سیدہ حکیمہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ نصف شب کے بعد اچانک نرجس خاتون پر کیفیت طاری ہوئی اور اسی لمحے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ میں نے دیکھا ایک بچہ حالت سجدہ میں تھا، اس کے ساتھ اعضاء زمین پر تھے اور لبوں پر خدا کی حمد جاری تھی۔ یہ تھے میرے مولا حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی جان، میرے فرزند کو میرے پاس لائیے۔ آپ نے امام مہدی علیہ السلام کو سینے سے لگایا، زبان مبارک ان کے دہن میں رکھی اور فرمایا، میرے فرزند کلام کرو۔ تو نو مولود امام علیہ السلام نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، اور تمام ائمہ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا۔ حضرت امام حسن عسکری نے اپنی شہادت سے قبل اللہ کے حکم کے مطابق اپنے تمام ظاہری اموال اپنی والدہ ماجدہ بی بی حدیثہ خاتون کے نام وصیت فرما دی۔ یہ اقدام صرف ایک وصیت نہیں تھا بلکہ ایک حکمت عملی تھی تاکہ حکومت کو امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا کوئی سراغ نہ مل سکے۔ لیکن بنی عباس نے تمام اموال آپ علیہ السلام کی والدہ کو ملنے نہیں دیے اور نصف اموال پر عباسیوں کی مدد سے جعفر نے قبضہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ معتمد عباسی نے حضرت امام حسن عسکری کو خاموشی سے زہر دلوا دیا۔ آپ علیہ السلام شدید علیل ہو گئے مگر پھر بھی ذکر خدا سے لبریز رہے اور امت کی ہدایت سے غافل نہ ہوئے۔ عباسی خلیفہ نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے 5 قابل اعتماد افسران اور قاضی القضاء کے 10 آدمی امام علیہ السلام کے گھر پر تعینات کر دیے تاکہ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جا سکے۔ جیسے ہی عباسی دربار کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی
تو خلیفہ نے فوراً ایک دستہ امام علیہ السلام کے گھر بھیج دیا۔ گھر کی تلاشی لی گئی، کنیزوں کی نگرانی شروع کی گئی اور خاص طور پر حمل کے شک پر ایک کنیز ثقیل کو 2 سال تک نظر بند رکھا گیا، مگر تمام کوششوں کے باوجود اللہ کی حجت محفوظ رہی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سن 255 ہجری میں پیدا ہوئے اور آج تک 12 صدیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کی عمر مبارک اتنی طویل ہے کہ انسانوں کی معمولی زندگی سے اس کا کوئی تقابل نہیں۔ شیعہ متکلمین نے اس طویل عمر کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ یہ عمر مبارک اللہ کے اعجاز اور خارق عادات میں سے ہے۔ اللہ کی قدرت چاہے تو انسانی عمر کے دوام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان کا نفس اتنا مضبوط اور با اختیار ہو کہ جسم پر تسلط رکھے تو طویل زندگی ممکن ہے۔ بقا بعض اوقات ذاتی طور پر ممکن ہوتی ہے اور عارضی امور کی عدم موجودگی میں انسان طویل عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم اور کھانا 100 سال بعد بھی تازہ اور محفوظ رہا، اسی طرح طویل عمر ممکن ہے۔ تاریخی روایات اور ان کے وقوع کی گواہی اس حقیقت کو تقویت دیتی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور ان کی عمریں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر سے کئی گنا زیادہ طویل ہے۔ تاریخ میں بھی ایسے افراد کا ذکر ملتا ہے جن کی عمریں غیر معمولی اور حیران کن تھیں۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا عرصہ 950 سال بتایا گیا ہے اور سابقہ امتوں میں طویل زندگیوں کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم امام مہدی علیہ السلام کے پاس پیغمبروں کی سنتیں موجود ہیں اور حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام سے ملنے والی سنت طویل العمر ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند متعال میرے بھائی امام حسین علیہ السلام کے 9 فرزند کو طویل عمر عطا فرمائے گا اور پھر اللہ کی قدرت سے انہیں 40 سال سے کم عمر کے نوجوان کی صورت میں ظاہر کرے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی رہائش گاہ کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ غیبت صغریٰ کے دوران آپ سامرا میں سکونت پذیر تھے، جہاں آپ نے عبادت اور زندگی کے اعمال انجام دیے۔ بعض روایات کے مطابق آپ اپنے والد ماجد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات میں بھی کئی بار دیکھے گئے۔ کچھ روایتیں اشارہ کرتی ہیں کہ غیبت کے دوران آپ کا مسکن نامعلوم ہے، تاہم بعض روایات میں یہ ذکر ہے کہ آپ زیتوا، کوہ رضوی اور طیبہ مدینہ میں بھی سکونت رکھتے تھے۔ غیبت صغریٰ کے دوران نواب اربع آپ کے ساتھ رابطے میں تھے اور کچھ عرصہ آپ عراق میں بھی مقیم رہے۔ شیعہ علماء کے نزدیک یہ مقام تقدس کا حامل ہے کیونکہ یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کا مسکن اور مقام عبادت تھا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک، ولادت کے حالات اور مسکن کے بارے میں وضاحت حاصل ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ایسے ہی مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔